الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل انشاءاللہ وہ آج آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور وہ میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے رکھوں گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ مکتوب ہے آپ کے سامنے 144 کہ جب حضرت عمر نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ کس نے مشورہ لیا؟ حضرت عمر نے۔ کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ جو بات ہے نا سامعین، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم مخلص دوست اور ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، اس لیے کہ مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جس کی محبت اور اخلاص پر پورا اعتماد ہو۔ آگے دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس امر میں کامیابی و ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے۔ اب اس بات سے کیا معلوم ہوا سامعین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کو اللہ کا دین اور ان کے لشکر کو خدا کا لشکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھ لیجئے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنی موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں اپنی ذات کو شامل کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم لوگوں سے خدا نے نصرت کا یعنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین آگے دیکھیے، امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، اور جب ڈورا ٹوٹ جائے تو مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے سامعین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مسلمانوں کے نظام کا سبب فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نظام آپ کے بعد کبھی قائم نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ قیم بالامر ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اہل عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ اب اس بات میں دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے زمانے کے عربوں کو باوجود قلت کے اسلام کے سبب زیادہ اور باوجود باہمی اتحاد کے باعزت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ قیام تک آپس میں دشمنی و ناراضگی کے قصے سب غلط تھے۔ اسی طریقے سے سامعین آگے دیکھیے کہ تم اپنے مقام پر کھوٹے کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو، اور انہی کو جنگ کی آگ کے مقابلے کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کیے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ کر گئے ہو۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب، اگر تم نے اس کا قلعہ کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی حرص و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جانے سے یہ کہہ کر روکا کہ آپ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد یہاں کا انتظام خراب ہو جائے گا اور دشمن لڑائی میں کوشش کریں گے کہ آپ کو شہید کر دیں، اس خیال سے کہ آپ کے بعد ان کو چین مل جائے گا۔ تو سامعین اس مکتوب سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ تبھی تو قرآن میں فرمایا گیا کہ رحماء بینہم، تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھے ہیں۔
بہرحال اس مکتوب کے اندر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی فضیلت کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی شخصیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی خلافت کو تسلیم کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو یہ ایک مکتوب فی الحال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔